السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 999، سورۃ الروم، آیت 38 تا 40، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پس قرابت والے کو اس کا حق دے، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی تم دو سود اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فآتی سو آپ دیں ذل قربا قرابت دار کو حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک یہ خیر بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، واولئک ہم اور یہی لوگ ہیں المفلحون فلاح پانے والے۔ وما اور جو کچھ آتیتم تم دو من ربا سود سے، لیربوا تاکہ وہ بڑھتا رہے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو تو نہیں وہ بڑھتا، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ وما اور جو کچھ آتیتم تم دو من زکات زکات سے، تریدون تم چاہتے ہو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، فاولئک ہم تو یہی لوگ ہیں المضعفون بڑھانے والے۔ اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم پھر رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ حل کیا من شرکائکم کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے، من جو یفعلو کر سکے، من ذالکم ان میں سے، من شیء کچھ بھی، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند و برتر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔
پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ الروم میں سے آج کے سبق کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی اللہ پاک پروردگار نے رشتہ داروں اور مسکین اور مسافر کو مال دینے کا کہا، مسافروں، مسکینوں اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا کہا۔ یہاں ان کے حق سے مراد زکوٰۃ ہے اور عشر ہے۔ جو رشتہ دار غریب غربا ہیں، فقیر مسکین ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دینا صاحب مال پر فرض ہے۔ جیسا کہ کوئی مقروض بندہ ہے اور اس کے ذمہ قرض ہے، تو قرض دار کو پیسے واپس لوٹانا کیا ہوگا؟ مقروض کے لیے فرض ہوگا۔ اسی طرح اہل مال، صاحب مال، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، کھیت کھلیان ہے، زراعت ہے، کاشتکاری ہے، مال تجارت ہے، ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ رشتہ داروں میں جو فقراء اور مساکین اور حقدار ہیں ان کو وہ زکوٰۃ دیں۔ کوئی مسکین ہے اسے بھی وہ زکوٰۃ دے، اور مسافر ہے تو اسے بھی وہ زکوٰۃ دے۔ یہ صاحب مال اور اہل مال اور صاحب ثروت بندے کا احسان کوئی نہیں ہے، ہاں جی، کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرے، بلکہ یہ تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو دے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ انما الصدقات للفقراء میں ہے۔ یہاں اللہ نے رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا 3 لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ تو یہاں باقی مصارف کیوں بیان نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ باقی 8 مصارف سورۃ التوبہ پارہ 10 میں بیان ہو چکے، تو ان 3 کا دوبارہ یہاں ذکر کیوں کیا؟ دوبارہ ذکر اس لیے ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا فرض ہے۔ فقراء اور مساکین قسم کے رشتہ دار، اور اسی طرح مسکین، مسافر، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پر خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ اب یہ خرچ کون کرے گا؟ وہی کرے گا کہ جس کو اللہ کا چہرہ چاہیے۔ بعض جگہوں پر معنی کیا جاتا ہے اللہ کے چہرے سے اللہ کی رضا، تو یہاں وجہ کا معنی اللہ کا چہرہ ہی ہے۔ جو اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، جسے اللہ کا چہرہ مطلوب ہے، وہ فقیروں، مسکینوں، رشتہ داروں اور مسافروں پر خرچ کرے گا، اور اس پر یہ خرچ کرنا لازم ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے یا نفلی صدقات ہیں۔ تو اللہ کے چہرے چاہنے سے کیا مطلب؟ اللہ کے چہرے کے چاہنے سے مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حاصل ہو، اسے چاہیے وہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرے۔ اب یہ ہر مومن مسلمان کی اکشا ہے، ہر بندہ مومن مسلمان کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے میرے پروردگار کے چہرے کا دیدار حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے مومن بندوں کو، اہل جنت کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو جسے اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں پر خرچ کرے، اور یہی خرچ کرنے والے ہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ کنجوس قسم کے لوگ، زکوٰۃ صدقات نہ دینے والے لوگ، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اور جو زکوٰۃ سے انکار کرے، زکوٰۃ نہ دے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور جہاد کیا، انہیں قتل کر دیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ فرمایا، اور جو کوئی تم سود دیتے ہو، لوگوں کے مال میں تمہارے مال بڑھ جائیں تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور فرمایا، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، اللہ کے چہرے کا دیدار مقصود ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں دیا ہوا زکوٰۃ اور صدقے کا مال بڑھ جاتا ہے۔ بھائیو بہنوں،
مال کو بڑھانے کے دو طریقے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک طریقہ مال میں اضافہ کرنے کا یہ ہے کہ سودی لین دین، بندہ سود پر قرضہ دیتا ہے، 1,00,000 دیا تو اس پر 1,10,000 واپس لیتا ہے، 1,000 دیا تو اس پر 1,200 روپے زیادہ، یہ جتنا بھی سود ہوا کم یا زیادہ۔ ایک پیسے اور دولت کو بڑھانے کا طریقہ ہے کہ ہم بغیر سود کے اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ اور مال خرچ کریں۔ دنیا میں ہمیں سود ملے گا لوگوں سے زیادہ لے کر، بڑھا چڑھا کر۔ اللہ کی راہ میں جب ہم مال دیں گے تو اللہ ہمیں ہمارے مال کو دگنا تگنا اور کئی گنا زیادہ کر کے دے گا۔ تو سود حرام ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اور حلال ہے۔ اب مال کی بڑھوتری میں دو طریقے ہیں، مال کے اضافے میں، ایک سود ہے ایک زکوٰۃ ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کیا اپنی تمام شکلوں سمیت، فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا اور ربا کو اللہ نے حرام کیا۔ تو سود کے طریقے سے مال کا بڑھانا وہ حرام ہے، زکوٰۃ کے طریقے سے مال کا بڑھانا یہ حلال ہے۔ ایماندار اور مومن بندہ ہے اور فرما بردار اور نیکوکار ہے، وہ تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنا مال بڑھاتا ہے، جیسے حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ۔ اور خبیث بندہ سود کے ذریعے اپنا مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی تم سود دیتے ہو، یعنی سودی قرضہ دیتے ہو اس لیے کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے، 1,00,000 دیا اس پر 1,10,000 تم چاہتے ہو، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ سود تو حرام ہے ہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ سودی قرضے دے کر ہمارا مال بڑھ جاتا ہے۔ خالق کائنات کہتا ہے سود میں پیسہ نہیں بڑھتا، زیادہ نہیں ہوتا، ظاہری طور پر تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی بات مانیں یا ظاہر کو دیکھیں؟ ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی بات مانیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سود میں مال زیادہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ڈالا گیا ہے، ورنہ مال بڑھتا نہیں ہے، مال کے اندر اضافہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ سے جو ہے وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا آخرت کے اندر مال بڑھا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، سود کے اندر دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کا نقصان تو بہت بڑا ہے۔ زکوٰۃ بظاہراً لگتا ہے کہ میں 1,000 میں سے 25 روپے نکالتا ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوئے میں 1,00,000 میں سے 2500 زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ میرے 1,000 میں 25 روپے کم پڑ گئے، اور ظاہراً مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 1,00,000 پر میں نے 2500 زکوٰۃ دی تو 1,00,000 میں سے 2500 کم ہو گیا، لیکن ہے نہیں۔ زکوٰۃ دینے سے دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے رب نے جو کہا وہ درست ہے، ہماری آنکھوں نے جو دیکھا وہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے۔ تو رب یہ کہتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں للہ، اللہ کی خاطر، وہ لوگ کئی گنا بڑھانے والے، ان کا مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے، 1 پر 10 یا 1 پر 70 یا 1 پر 100 یا 1 پر 700۔ اللہ اکبر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ سود دینے سے مال زیادہ نہیں ہوتا، مال کم ہوتا ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی یہاں، وما آتیتم من ربا سے مراد سود ہی ہے، جسے اللہ نے سورۃ البقرہ پارہ 3 کے اندر وحرم الربا کہہ کر حرام بتایا کہ ربا جو ہے، سود جو ہے وہ حرام ہے، اور سود خور کے لیے دنیا آخرت کے اندر باقاعدہ سزا ہے۔
پھر فرمایا اللہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں موت دینے والا، پھر تمہیں زندہ کرنے والا۔ تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ پیدا کون کرنے والا؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ تو جو ہم نے شریک بنا رکھے ہیں، یعنی مشرکوں نے، کلمہ گو مشرک یا کافر مشرک، جو مشرکوں نے شریک بنا رکھے، ان کے جھوٹے خدا کیا کرتے ہیں؟ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، تو مسلمان بھی مانتا ہے کہ خالق اللہ ہے، اور مسلمان یہ مانتا ہے کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، تو یہ زندگی کون دے گا؟ پھر موت کون دیتا ہے؟ سارے کام کرے اللہ اور شریک کس کھاتے میں بنائے؟ لات منات کو اللہ کا شریک بنایا گیا، یا حجویری اجمیری کو اللہ کا شریک بنایا گیا؟ بت کو اللہ کا شریک بنایا گیا، یا مردے کو اللہ کا شریک بنایا گیا؟ تو یہ شریک کس کام کے لیے ہیں؟ کام تو اللہ کرتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، تو تمہارے شریک یہ کیوں تم نے بنا رکھے؟ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں ان کو سجدے کرتے ہو؟ کیوں ان کے درباروں آستانوں پر نظریں چڑھاتے ہو؟ نظر و نیاز۔ تو جب پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا اللہ، تو عبادت کس کا حق ہے؟ ایک اللہ اکیلے ہی کا حق ہے کہ اسی اکیلے پروردگار کی عبادت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔